ڈرائنگ روم میں نا اندھیرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نا مسلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ڈرتا گیا, مجھے اتنا پتہ لگ گیا تھا یہ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں. میں نے کہا لگتا ہے یہ کوئی جن شن پکڑنے لگ گیا. ایسا کر دے گا ایسا. میں نے نا اپنی والدہ سے کہا, میں نے کہا والدہ یہ آپ کا بیٹا نا کام سے گیا. اب میرے دین میں تھا کہ ایک بابا انہوں نے بلا لیا ہے, اس نے کوئی تسبیحیں پہنی ہوں گی, منکے پہنے ہوں گے, تو وہ بیٹھا ہوگا تو بس جی اس کی جا کے میں یہ سارے جی ضروری کر. بلو کلر کی آنکھیں تھیں. اچھا, تو میرے نا دل میں آ کے میں بابا سونا بڑا بھائی کیونکہ میرے نا دل میں یہ خیال ہے. صحیح. تو اب بابا جی مجھے محسوس ہوا کہ بابا جی نا میرے نا قلب کی طرف دیکھنے لگے. ویورز, محمد یونس ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو کہ سلسلہ اہلیت وحیدیہ سے کافی عرصے سے منسلک ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. تو یونس بھائی کیا حال ہیں آپ کے, کیسے ہیں؟ بسم اللہ. تو کتنے عرصے سے آپ سلسلہ اہلیت وحیدیہ سے منسلک ہیں؟ میں 95 سے اٹیچ ہوں. اچھا, 95 سے. ہاں جی, 31 ایئرس 31 ایئرس چل سے. رہا ہے. تو چلیں بس وہ اس کا میں آپ کو ذرا بیان کر دیتا ہوں کیسے اٹیچمنٹ ہوئی تھی. ہاں جی, کیسے اٹیچ؟ ہاں جی, وہ حصہ تھا کہ ہمارے وہاں پہ نا حاجی محمد احمد صاحب ہیں, وہ بابا جی انصاری صاحب سے بیعت تھے. تو ان کی جو تھی نا وہ اٹیچمنٹ تھی سلسلے کے ساتھ. تو میرے بڑے بھائی عبدالقیوم ہاشمی صاحب جو اس سلسلے کے ابھی مجاز بھی ہیں, اور شفیق صاحب تھے یہ سب. تو ان کی دوستی سی حاجی احمد صاحب کے بیٹے کے ساتھ نا, بی ایس سی کر کے یہ بھی فارغ ہوئے تھے. تو انہوں نے کوئی بک مانگی. وہی صاحب نے کہا میرے جو ابا جی کوئی پڑھتے ہیں کتاب, تو وہ ہے ان کے بزرگوں کی. تو انہوں نے وہ کتاب دے دی ان کو, حقیقت وحدت الوجود, حقیقت وحدت الوجود انصاری صاحب کی تھی. تو وہ ظاہر ہے وہ ساری سلوک کے متعلق تھی. تو بی ایس سی والا بندہ, سائنس پڑھنے والا, اس کو وہ کہتے ہیں میں نے 1-2 دفعہ پڑھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی نا. تو میں نے کہا لگتا ہے یا تو یہ بہت ہی کوئی ہائی لیول کی کتاب ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا بالکل نیچے کوئی اس طرح. تو انہوں نے دوسری بک ان سے مانگی, انہوں نے وہ تعمیر ملت دے دی. تو قیوم صاحب نا سیپریٹلی نا گھر میں بیٹھ کے نا ایک دن میں نے دیکھا تو ڈرائنگ روم میں نا اندھیرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ نا مسلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ڈرتا گیا, مجھے اتنا پتہ لگ گیا تھا یہ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں. اچھا. تو وہ اب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا لگتا ہے یہ کوئی جن شن پکڑنے لگ گئے. ظاہر عام طور پہ نا یہ پیری فقیری کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا جی, کہ کوئی چلا کروا دے گا یا ایسا کر دے گا ایسا. جو ہم نے سنا, جو ہمارے ارد گرد جو لوگ بولتے تھے کہ پیر صاحب یہ کر دیتے ہیں, فلاں کر دیتے ہیں جی, چلا کاٹو تو فلاں فلاں. تو میں نے نا اپنی والدہ سے کہا, میں نے کہا والدہ یہ آپ کا بیٹا نا کام سے گیا, یہ روز کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اکیلا, تو لگتا ہے کوئی نہ چلا کاٹ رہا ہے, تو یہ جن شن قابو کرے گا تو مسئلہ بن جائے گا. تو والدہ بھی تھوڑی سی, انہوں نے کہا اچھا یہ تو پڑھا لکھا لڑکا ہے ہمارا, یہ کس طرح لگ گیا. تو اسی دوران میں نا یہ دوست یہ تو آپس میں ملتے تھے, یہ جانا شروع ہو گیا وہاں پہ بابا ڈار صاحب کے پاس بھی. تو ان کی اٹیچمنٹ تو ادھر ہوگی. تو ایک دن انہوں نے نا بابا ڈار صاحب کا پروگرام بنوایا تھا ہمارے گھر پہ. صحیح. تو میں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے اس کا کوئی, میں نے اس کو نہیں امپورٹنس دی. تو میرے بڑے بھائی, تو میں ہمارا کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا, تو میں میچ کھیل رہا تھا وہاں پہ. تو گھر میں افراد کافی زیادہ آ گئے, کافی دوستوں کو بلایا تھا انہوں نے. بالکل. تو وہ میرے بڑے بھائی ادھر آ گئے, تو انہوں نے کہا یار آپ لوگ یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہو, وہاں پہ کہیں ہم نے اتنے دوستوں کو بلایا ہوا ہے, تو کھانے شانے کا اس نے بندوبست کیا, تو جا کے اس کی مدد کرو. تو میں وہی میچ چھوڑ کے نا تو میں آ گیا اسی طرح ٹراؤزر شرٹ میں. بس میں نے جا کے اندر منہ دھویا, ٹھیک ہے, کوئی نماز شماز بھی نہیں پڑھی کیسے کوئی. اب میرے دن میں جو کنسیپٹ تھا نا, تو میں نا جب وہ ایسے ہی میں نے کہا یار میچ بھی خراب کر دیا میرا, یہ کیوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میرے دن میں تھا کہ ایک بابا انہوں نے بلا لیا ہے, اس نے کوئی تسبیحیں پہنی ہوں گی, منکے پہنے ہوں گے, تو وہ بیٹھا ہوگا تو بس جی اس کی جا کے میں یہ سارے جی ضروری کر رہے ہوں گے. اب میرا کنسیپٹ یہ تھا اس کو. ٹھیک ہے. میں نا گیا ہوں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سامنے اس طرف, ان کے نا مغرب کی طرف ان کی کمر تھی, تو مشرق کی طرف چہرہ تھا. تو سامنے ایک ہمارا دروازہ کھلتا ہے, تو میں نا وہ سینٹر سے دروازہ کھول کے میں آیا, تو میں پیر کو پہچاننے لگ گیا کہ پیر کون ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں نے دیکھا 2-3 بزرگ اور بھی تھے ساتھ, شفیق خان صاحب بھی غالب بنائے ہوئے تھے. صحیح. تو میں پہلے نا 2-3 منٹ تو دیکھتا رہا کہ پیر صاحب کون سے ہیں ان میں سے. تو ایک دم مجھے نا قیوم صاحب نے دیکھ کے کہتے آگے آ جاؤ. تو مجھے انہوں نے نا بابا ڈار صاحب کے سامنے بٹھا دیا. میں تھوڑا سمجھ گیا, میں کہا لگتا ہے یہ بزرگ ہیں. اچھا, ظاہری حلیے سے آپ کو نہیں پہچانا؟ میں کہتا ہوں جی ظاہری حلیہ, سفید لباس پہنا ہوا تھا کاٹن کا بہترین,
ایک ان کے پاس رومال تھا، اور عام جو جالی والی ٹوپی نمازی پڑھتے ہیں نماز میں، اچھا، وہ ٹوپی تھی. وہ تو من کے اور تسمیاں اور وہ ساری، یعنی کہ وہ تو میرا تو سارا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا. میں تو پہلے 2-4 منٹ ڈھونڈتے ہی رہ گیا پیر صاحب کو کہ منکوں والا پیر کہاں پہ ہے جس نے چلے پہ لگا دیا میرے بھائی کو. میرے دل میں وہی کنسیپٹ تھا. بالکل. تو میں نا ادھر بیٹھ گیا سامنے. ہمارے ہمسایوں میں ایک لڑکا ہے، تو ایک وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے ساتھ میں بیٹھ گیا. تو بابا جی گفتگو فرما رہے تھے کوئی، تو میں نے تو بھائی آگے بیٹھے ہی تھے. تو لیکن میں نے نا بابا جی کی طرف دیکھا تو ان کی نا بلو کلر کی آنکھیں تھیں. اچھا. تو میرے نا دل میں آ کے میں بابا سونا بڑا بھائی کیونکہ میرے نا دل میں یہ خیال ہے. صحیح. تو اب بابا جی مجھے محسوس ہوا کہ بابا جی نا میرے نا قلب کی طرف دیکھنے لگ گئے، جو مجھے آج تک یاد ہے وہ چیز نا. تو وہ میرے قلب کی طرف دیکھنے لگ گئے. تو اس طرح بات چیت ہوگی. وہ اس نے کویسچن کر دیا کہ یہ جو جی عورتوں سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے کیسے ہوگی، یہ اس طرح کوئی عجیب سا سوال کر دیا. تو میں ڈر گیا. میں کہا نہیں یہ کیا بیوقوفوں والا اس نے سوال کر دیا ہے کہ بزرگ بندہ ہے، یہ مجازی دنیا کی باتیں کر رہا ہے. تو ان دنوں میں بھی نا مجازی عشق میں پاگل ہی تھا، یعنی کہ ایک حساب سے نا. اچھا، بالکل. یہ بھی ایک سائیڈ پہ کہانی چل ہاں رہی ہے. یہ اصل اس کے پیچھے جو نا سٹوری یہی ہے. تو ان دنوں میں نا وہ مجازی میں بھی آپ کو پتا نا، تو بندہ ڈھونڈتا ہی پھرتا ہے پھر نا وہ اس چیزیں. تو اس نے کویسچن بھی اس سے ہی کر دیا مجازی عشق کے بارے میں کہ خدا سے کیسے یہ وہ اس طرح کی بات کر دی. آپ ان دنوں مطلب چل رہا تھا مجھے وہ ظاہر ہے کویسچن میرے لیے مجھے اداسی چل رہی تھی. ہاں جی اداسی، بریک اپ ہو چکا تھا. تو وہ اصل میں نا سننے لگ گیا. میں نے کہا یار یہ اس نے تو الٹا سی کویسچن کر دیا ہے. بابا جی میں کہ لگتا ہے اس کا جواب نہیں آئے گا ایسے ہی. لوئی بابا نے وہ بات کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ ہو جاتا ہے. ہاں آپ کو اگر کوئی جس سے لڑکی سے محبت ہو جائے، وہ آپ کو کہے آؤ 2 بجے 2:30 بجے اوپر چھت پہ آنا ہے ملاقات کے لیے، تو آپ جاؤ گے؟ تو وہ لڑکا کہتا جی جاؤں گا جی جاؤں گا. جس طرح شرما کے نا میں کہ یار بابا تو بڑی بڑی گلا کریں یعنی کہ مجھے لگا میں یار بابا رومانس کی بات چل رہی ہے. میں تھوڑا متوجہ ہو گیا. بابا کہ ہاں بیٹا وہ کہتا جی ہم جائیں گے، اس سے جائیں گے ضرور ملیں گے جس طرح ہوتا ہے. تو بابا نے کہا کہ آپ ضرور ملنے جاؤ گے اگر آپ دل سے محبت کرتے ہو. صحیح. تو آپ ضرور جاؤ گے، آپ انتظار کرو گے. آپ 2:30 کی بجائے آپ 2 بجے پہنچے ہوگے وہاں پہ. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو انتظار میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتا ہے وہ کہ کب وہ آ جائے چھت پہ. تو کہتے ہیں بیٹا جس دن آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، تو پھر آپ اس طرح اللہ کے لیے بھی 2-2:30 بجے اٹھا کرو گے. کیا بات کہ ملاقات کا ٹائم ہے. وہ بات جو ہے نا وہ پھر کلک کرے گی. صحیح. تو وہ بس موضوع چھڑ گیا. وہ پھر بابا پسند آ گیا. اچھا. تو بابا سے بات ہوگی، سیٹنگ بن گئی. وہ پھر سارا ڈائیورٹ ہو گیا کام. وہ آپ کو جو پہلے ایک پورا مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ یار جن پکڑ رہے ہیں، اس کا کیا بنا؟ وہ تو سارا ڈیفیوز ہو گئی نا چیز. صحیح. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے بھی کوئی بزرگ یا پیر یا یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. صحیح. وہ تو سب ڈیفیوز ہو گیا. پھر بابا سے محبت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ اس مجازی والی اداسی ختم ہو گئی. میں کہتا نہیں مجازی سے بھی زیادہ کام بن گیا. اچھا. ایون کہ پھر بابا جی کو کہنا پڑ گیا کہ بیٹا جی 2 بجے فون نہ کیا کریں دن میں ظہر پڑھ کے آرام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں روز فون کر دیتا گھنٹہ 2 گھنٹے پی ٹی سی. بابا جی اویلیبل. ہاں جی. تو اس طرح پھر نوکر جانا شروع کر دیا بابا جی کے گھر. ہر جمعے چلے جانا. پھر وہاں پہ بدھ کو بیٹھتے تھے شیخ اسلم صاحب اور شیخ جو اپنے کیا نام ہے ان کے بھائی چھوٹے اکرم صاحب، ان کے دفتر تھا 5 برادرز کا. وہاں پہ ہم بدھ کو جاتے. وہ میں نے اتنی نفاست والی تو ایجوکیشن کہیں دیکھی نہیں تھی. پیری پھر یا مسجدوں میں ہم جاتے تھے، وہاں پہ بھی جو لوگ آتے تھے یہ مختلف مسالک کے، تو وہ بھی نفاست میں کوئی خاص نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. صحیح. لیکن یہاں میں نے دیکھا سارے ماڈرن لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بہترین گفتگو ہو رہی ہے. ایون کہ سائنس فکشن پہ اب بات ہو جانی. ٹھیک ہے نا. صحیح. سائنس پہ بات ہو رہی، اسپیس پہ بات ہو رہی ہے. کسی نے کویسچن کر دیا جی آپ یہ زندہ یا مردہ والی اس طرح، تو اس کو یہ نہیں کہا کہ فلاں حدیث اس طرح. کہتے بیٹے آپ نا اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے سائنس فکشن پہ، اسپیس پہ، وہ کتاب پڑھیں آپ ان مسئلوں سے باہر نکل جائیں گے. اب میں سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں زندہ ہے یا مردہ ہے. ٹھیک ہے، سنتا ہے کہ نہیں سنتا قبر میں.
وہ عجیب. تو یہ کہتے ہیں آپ اسپیس کے متعلق بک پڑھو, تو اسٹیفن ہاکنگ کی ہیں. ہاں جی, تو آپ کہتے ہیں اسپیس پڑھو گے نا تو آپ یہ بھولو گے